السلام علیکم ناظرین، پھر سے بہت بہت شکریہ. آپ اس وقت اسلام چینل اردو پہ ہماری لائیو عید کوریج دیکھ رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ میرے مہمان آ رہے ہیں جو ہم سے بات کریں گے، ہم سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. میری امید ہے کہ آپ انجوائے کر رہے ہیں ہمارا پروگرام. میرے ساتھ اس وقت سائمہ جی واپس آ گئی ہیں. السلام علیکم. کیسے آپ کی چھوٹا سا ہم نے آپ کو وقفہ دیا ہے، تھوڑی سی بریک، لیکن اب آپ واپس مٹھائی وغیرہ کھانے چلی. مٹھائی آپ کو ملی ہے؟ مٹھائی اور اپنے لیے چوڑیاں وغیرہ بھی میچنگ تھی. میچنگ کا بہت بڑا ادھر پھڈا ہو گیا تھا. آئی نو، لیکن میں نے سوچا ایک ہاتھ پہ میچنگ پہن لوں گی، ایک ہاتھ پہ جو اگر جو کسی کو خوش کرنے کے لیے دل رکھنے کے لیے یہاں جو بیٹھا ہوگا اس کو دکھا دوں گی نا درمیان میں، اور جو میچنگ ہے وہ اپنے لیے اس کے لیے ایسے رکھ دوں گی. بالکل. اس وقت آپ نے کوئی بھی نہیں پہنی. میں نے بہت کوشش کی. آپ یقین کریں اتنی چوڑیوں کی بات ہوئی ہے تو، اور اس وقت میرا دل کر رہا تھا کاش یہاں جگہ ہوتی میں نے تو آگے پہن لینی تھی. بالکل. مجھے اتنا دل کیا ہے چوڑیاں پہننے کا. ایک مختلف قسم کے ایکسپرٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اسلام چینل اردو کے پریزنٹر بھی اور فیلڈ رپورٹر بھی. احمد صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ عاطف. نہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ عید کے دن کیسے انجوائے کر رہے ہیں بتائیں. ہاں عاطف، یہ میری دوسری عید ہے جو یہاں پر یو کے میں فیملی سے الگ اکیلے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو پچھلی عید تھی، چھوٹی عید ہوئی تھی، اس میں بھی میں آفس میں اور یہاں اسلام چینل اردو میں ہی موجود تھا. اور آج جو بڑی عید ہے اس دفعہ، اور اس کے اوپر بھی میں اسلام چینل پہ موجود ہوں. اور الحمدللہ پچھلی بھی بہت اچھی گزری تھی، اور یہ آج کی عید بھی ابھی تک بہت اچھی گزری، اور انشاءاللہ یہ آگے بھی بہت اچھی ہی گزرے گی. بالکل. اور مجھے پتا ہے ہمارے کافی ویورز اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں جو شاید اپنی فیملی سے دور ہوں گے، لیکن ایک آج کل کیونکہ ٹیکنالوجی بھی کافی بڑھ گئی ہے، اب لوگ فونوں پہ فیس بک اور یہ اسکائپ وغیرہ سب کچھ پہ بات چیت آپ کی ہوتی رہتی ہے. جی ہاں، سب سے بڑا فائدہ یہی ہے. ابھی صبح بھی نماز کے بعد میری فیملی سے بات ہوئی. ان لوگوں کی ظاہر بات ہے چونکہ کل عید ہے، لیکن سب نے فون کیا اور مطلب کہ وائبر کے اوپر بھی بات ہوئی، اور عید کی نماز کے فوری بعد عید مبارک اور پھر سلام دعا. اور انشاءاللہ جب کل ان کی عید ہوگی تو میں بھی ان سے بات کروں گا. تو اس طرح یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے الحمدللہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے ہم بالکل روبرو ہیں اور ایک دوسرے سے رابطہ بھی رہتا ہے. اور جو آج سے کچھ سال قبل جو یہ تاثر تھا کہ اگر بندہ جو ہے مطلب کہ آپ ملک سے باہر چلے گئے ہیں تو آپ بالکل کٹ آف ہو گئے فیملی سے، اب الحمدللہ وہ بات نہیں رہی. آدھی ملاقات یہی ہو جاتی ہے، اب تو آدھی سے زیادہ ہو جاتی ہے. ابھی آپ بول رہے تھے نا وائبر پہ آپ کی بات ہوئی، تو آپ اس کے علاوہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ کام جو عید والے دن مطلب نارمل حالات میں یہاں پر اب تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے زیادہ تر، وہ ہے سیلفی. یہ پوچھنے کے علاوہ آپ نے کیا پکایا، کیا کھایا تھی، وہ تو صبح صبح شروع ہو گئی. میں نے نماز کے بعد وہیں پہ جب ہم باہر نکلے تو جس طرح پاکستان میں ہوتا تھا ملتے تھے، یہاں پہ بہت زیادہ لوگ تو نہیں ہیں، لیکن نماز کے بعد وہاں 2-3 دوست ہم لوگ اکٹھے تھے. تو ہم لوگوں نے گلے ملنے کے بعد سب سے پہلے اپنی سیلفی لی کچھ لوگوں کے ساتھ. اور وہ ہاں بالکل نماز پڑھنے کے بعد سیلفی ایسے پوز نہیں کیے ہوں گے یقیناً. ہماری بھی عید کی سیلفی بنتی ہے. جی چلو لیتے ہیں عید کی سیلفی ایک لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے ذکر کیا ہے اور میں نے بڑے عرصے سے انسٹاگرام پہ کچھ نہیں ڈالا، تو کچھ نہ کچھ ملے گا اس بہانے. ہمیں دیکھیں کتنی جلدی تیار ہو گئے ہم. ہاں بالکل، آج کل تو یہ بس ایک کامن چیز ہے. ایک زمانے میں کسی کو کہتے میں آپ کی فوٹو کھینچوں کہ میری فوٹو، لیکن اب تو ہاں بھائی لو میں تیار ہوئی. کھانا پکاتے وقت، کھانا کھاتے وقت، کھانا دیتے وقت، میرے گھر میں تو میں نے بین کر دیا. کھانا پکاتے وقت ٹھیک ہے، لیکن کھانا کھاتے وقت نہیں آپ کر سکتے ہو. پوری کنسنٹریشن اس کے اوپر چاہیے. یہ عید کی ہم سیلفی لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عید کی سیلفی یہ لو جی. میں وہ کرنا بھول گئی، کیا کہتے ہو؟ ڈک فیس بھی ایک چیز ہے. اچھا ویسے کیا مردوں کا بھی کوئی خاص پوز ہے سیلفی کا؟ یار میں تو بس اسمائل دے دیتا ہوں. میں پرانے زمانے کا آدمی، مجھے لگتا ہے میں بس اسمائل کرتا تھا ایسے کر کے، چپ کر کے فوٹو لے لو، کوئی بات. دیکھو کتنی شرافت سے بتا رہے، چپ کر کے بس چپ کر. لوگ بات کر کے بھی اسمائل کرتے ہیں، لیکن دس از دی تھنگ، اسمائل کرنی چاہیے. عید کا دن فوٹوز لینی چاہیے، اس چیز کو تھوڑا یاد کرنا چاہیے، انجوائے کرنا چاہیے. اور یہ بھی بچوں کے بارے میں ہاں سوچا جو ینگسٹرز ہیں، کیونکہ ان کو کبھی کبھی تھوڑے سے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں، خاص کر کے اگر آپ کی کمیونٹی، شاید آپ کی کمیونٹی میں کم مسلمان ہیں، یا آپ کی فیملی آپ کے پاس نہیں ہے، یا آپ کے جو دوست اور آپ کے جاننے والے آپ کی کمپنی ہے اس میں غیر مسلمان لوگ زیادہ ہیں، شاید اپنے کلچر سے آپ تھوڑے سے دور رہتے ہیں. لیکن یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے ان کو دکھانے کے لیے. کوئی آپ کے لیے کوئی آبلیگیشن، وہ تو ایک سائڈ کی بات ہے، آپ کے لیے ایک مذہبی ایک ضروری تو چیز ہے اس میں، لیکن ساتھ میں یہ ایک بہت خوشی کا موقع، بالکل ایک انجوائمنٹ کا موقع، بالکل خوشیاں بکھیرنے کا اور خوشیاں سمیٹنے کا دن ہے. کیونکہ ہم لوگ اکثر یہ بات بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ عید کا دن ہے، سب کو خوش کرنا ہے، خود جتنا مرضی ڈپریس ہوں تو لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کبھی یو کے میں ریسنٹ ریسرچ ہوئی ہے، اس کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی کو خوش کرنے سے پہلے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے آپ کو خوش کریں اور اس کے لیے کچھ تھیراپی
تھراپیز ہیں چھوٹی چھوٹی, اور اگر آپ ان کو فالو کریں, اور اسپیشلی اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑا اوکیزن ہے یا پھر کوئی خوشی کا دن آنے والا ہے, اس سے پہلے آپ اس سے پہلے کہ اس دن سے پہلے آپ تیاری کرنا شروع کر دیں اپنی اس چیز کے لیے, خوش رہنے کے لیے. اس میں کچھ سرٹن فوڈز ہیں جو وہ کھانے سے آپ خوش رہ سکتے ہیں, آپ کا موڈ جی بوسٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ڈرنکس ہیں وہ اگر آپ لیں, اور پھر اس کے علاوہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی کرنے سے بھی آپ کا جو ہے وہ موڈ کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے. تو اگر غصہ ہے یا ڈپریشن ہے تو آئی تھنک یہ اگر ہم کچھ باتیں ایسے کر کے اپنا موڈ تھوڑا ٹھیک کر لیں, تاکہ جو گیسٹ آنے والے ہیں. میٹھی چیزوں سے تو موڈ اچھا نہیں ہوتا زیادہ, میٹھی چیزوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے, ویٹ بھی کافی ہوتا ہے اور موڈ بھی کافی ہوتا ہے. یہ بھی ایک اچھا مزہ آتا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں فیملی میں کہ اگر آپ کا موڈ بھی خراب ہے, کوئی آپ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں, تو آپ جب اپنی فیملی میں سے خاص بندوں سے ملتے ہیں تو آپ کو ذرا لک فارورڈ ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجھے ہنسائے گا, یہ بندہ. میرے ایک ماموں تھے, اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, تو ان سے ملنے کے لیے میں ہمیشہ بہت لک فارورڈ کرتا تھا کہ ان سے ملوں گا, کرکٹ کی بات کریں گے, اس کی بات کریں گے, فلاں چیز کی بات کریں گے, اور ان کی کمپنی میں بہت انجوائے کرتا تھا. تو یعنی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یا اسکول کے کام نہیں صحیح ہو رہے, یا یہ ہو رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے, ان سے ملوں گا تو میرا بھی دل خوش ہوگا. اور اس طرح کا بندہ ہمیں سب کو بننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ جو لوگ بندہ سوچے کہ اس سے ملوں گا میرا بھی دل اچھا بنے گا, اس طرح آپ سب کی عید اچھی گزرے گی. شاطف, جیسے خوشیوں کی بات ہو رہی ہے تو مجھے یاد ہے جیسے میں نے چھوٹی عید کا بھی ذکر کیا, ہم نے یہاں اسلام چینل پہ ایک شو کیا تھا عید ان دی پارک کے نام سے. جی بالکل. اور چونکہ فیلڈ رپورٹر کی حیثیت سے میں وہاں موجود تھا, اور ہم نے اس کو پورا کور کیا اپنے ناظرین کے ساتھ جو ابھی بھی ہمارا شو دیکھ رہے ہوں گے. ہم نے اس کو لائیو جو کوریج تھی پارک سے کی. تو سب سے اچھی جو بات مجھے وہاں یہ لگی, تو بہت سی بے شک فیملیز آئی ہوئی تھی وہاں پر عید سیلیبریٹ کر رہی تھیں, لیکن کچھ لوگوں نے وہاں پہ اس طرح کے سٹالز لگائے ہوئے تھے جو چیریٹی کلیکٹ کر رہے تھے, اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو عید کی خوشیوں میں مطلب کہ اس طرح سے ان کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے جس طرح سے ہم لوگ کر رہے ہیں, یا وہ لوگ جو مطلب کہ تھوڑے سے ویل آف ہیں, تو ان لوگوں کے لیے وہ وہاں پہ گفٹ بھی کلیکٹ کر رہے تھے بچوں کے لیے. کچھ وہاں پہ وہ کلیکشن اس طرح سے کر رہے تھے تاکہ ان لوگوں کو بھی اپنی عید میں وہ شامل کر سکیں جو نہیں. اور جو اب ہم دیکھتے ہیں جیسے یہ عید قربان ہے, اس کا تو نام ہی ایک اظہار اور قربانی والی عید ہے, اور اس میں بھی جو مطلب کہ ہم جب دیکھتے ہیں اپنی سراؤنڈنگز میں کہ بالکل اس طرح سے ہوتا ہے کہ قربانی جب آپ نے کی ہے, خود بھی کھائی ہے, اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں تک بھی اس کا گوشت پہنچایا ہے کہ جو مطلب کہ افورڈ نہیں کر سکتے. اور صرف گوشت ہی نہیں بلکہ جو قربانی کی کھالیں ہیں, پھر اس کا پورا ایک سرکل چلتا ہے کہ اس کو بہت سی چیریٹیز ہیں, بہت سے ایسے ادارے ہیں, خیراتی ادارے جو ان کو جمع کرتے ہیں, اور ان کو وہاں پہ وہ آگے پھر ان لوگوں تک اس کی منی کو پہنچاتے ہیں جو لوگ عیدی خوشیوں میں ہم لوگوں کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح یہ جو خوشیاں بانٹنے کا عمل ہے یہ چلتا رہتا ہے. اچھا, یہ انہوں نے ابھی بات کی نا وہ گوشت کی, تو مجھے یاد آ گئے پاکستان میں ہمارے یہاں تو نہیں ہے یہ, وہ جن کو کساب کہا جاتا ہے, وہاں پر تو یہ ایک ان کی میرا خیال عید والے دن سے پہلے وہ تو ہیرو ہوتے ہیں, آپ یقین وی آئی پی ہوتے ہیں, آپ یقین کریں وہ آگے پہلے بتا جاتے ہیں ان کا طریقہ بات کرنے کا. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اس کے بعد آپ کو بتا رہے ہیں 1 گھنٹے بعد ہم زیادہ انتظار نہیں کریں گے, آپ نے جو کروانا ہے ابھی کروا لو. اور ان کا انداز بات کرنے کا, ان کے پیسے, اور پھر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ایسے ایسے لوگ جن کو آتا بھی نہیں ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ڈیمانڈ اس دن بڑی ہوتی ہے, اور وہ ہر لوگ اس میں بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے آ جاتے ہیں. اور کسائیوں کی ایک عادت جس سے عام لوگ بہت پریشان رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کسی کے گھر میں آتے ہیں, اور شاید آپ کے ساتھ بھی ایکسپیرینس ہوا ہو, وہاں پہ وہ انہوں نے چھری پھیری بکرا یا گائے حلال کیا, لو جی ہم تھوڑی دیر بعد آگے اس کی کھال اتار دیں گے, اور وہ اگلے گھر میں جا کر انہیں اگلا وہ سارے گھروں کو اس طرح سے انہوں نے قابو کیا. اور اب وہ چونکہ ذبح ہو چکی ہوتی ہے, حلال ہو چکی ہوتی ہے, تو آپ اس کو کسی اور کو بھی نہیں کر سکتے. تو یہ خیر عید کے ساتھ جڑی یہ باتیں ہیں, یادیں ہیں جو لیکن اب تو کافی ٹرین ہو گئے پاکستان میں لوگوں میں, ایک شور کے جو نہیں ہے وہ کرواتے ہیں, لیکن لگاتار سالوں سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے کسائی ہوتے ہیں. جو ہمارے گھر میں جو لاہور میں جہاں سے میرا اتفاق ہے, ادھر جو آئی تھنک پچھلے لگاتار 15-16 سالوں سے ایک ہی ہمارے کسائی ہیں جو آ رہے ہیں, اور پھر شاید ان کے وہ جب ان کی عمر کافی بڑھ گئی تھی, ان کے بیٹا بھی اب کسائی بنا تھا, تو وہ بھی ہر سال آتے ہیں, اور ان کو ساتھ ہم شامل کرتے ہیں. ایک فیملی کی طرح ایک ہوتا ہے, یہ بھی ایک حصہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ریلیشن شپ اوور ٹائم بنتی ہے. آپ کے جیسا خوش قسمت نہیں ہے, یقین مانیے وہاں پر ایسا بالکل نہیں ہے. بہت سے لوگ بہت ایک ہفتہ پہلے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں, یا پھر کوک ڈرائیور یا گھر کا کوئی خاص بندہ, انکل ماموں جو بھی ہیں, وہ پھر
نکل جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہمارے آنا تھا, ٹائم دیکھ کے آیا نہیں, تو وہاں پر یہ بھی ایک بڑی دوڑ ہے وہاں پر ان کو ڈھونڈنے کے لیے. لیکن چلو اینڈ آف دا ڈے ہو جاتا ہے, اس پارٹ آف اٹ. اور یہ چیریٹی تھنگ, یہ بھی بہت کافی انٹرسٹنگ. آپ نے عید ان دا پارک کا ذکر کیا, ادھر میں بھی تھا بالکل پچھلے 3 سالوں سے, بلکہ اسلام چینل کے ساتھ عید ان دا پارک میں اٹینڈ کر رہا ہوں. یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ ایک فیسٹیول ہے جہاں پہ ہم اپنا کلچر جو ہے اپنے مذہب شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. اس کی ساری پازیٹیو چیزیں, لوگ باہر نماز پڑھتے ہیں جیسے کہ سنت ہے باہر پڑھنے کی, اور عید کی نماز, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹالز ہیں جو لوگ کلیکٹ کر رہے ہیں چیریٹیز کے لیے کلیکٹ کر رہے ہیں تھوڑے سے, اور یہ جو ساؤتھ ایشین فوڈس بھی ہیں اور یہ جو عربک فوڈس بھی ہیں, مختلف جو مسلمان جو ملک ہیں ان کے سارے کوزین سارے ایک طرح سرو کیے جا رہے ہیں, اور لوگ انجوائے کرتے ہیں, لوگ آ کے پسند کرتے ہیں کہ اچھا یہ جو مسلمانوں کی ایک اچھی چیز دیکھو. کیونکہ خاص طور پہ ہم پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ کبھی کبھی آپ کو مسلمانوں کی اچھی چیز نظر نہیں آتی, خاص طور پہ مین اسٹریم میڈیا میں, لیکن یہ ہمارے پاس بہت اچھی اپرچونیٹی آتی ہے ہمارے اس تہوار کے ساتھ کہ ہم دنیا کو دکھائیں کہ ہمارے مذہب کتنی خوبصورتی ہے, کتنی خوشی ہے. اور اسی بات کو آگے لے کر چلوں گا, چونکہ اسلام چینل میں مختلف پروگرامات خاص طور پہ ہم نے حج سے اور قربانی سے ریلیٹڈ کیے ہیں, تو ایک بہت اچھی بات میں شیئر کروں گا. ایک مفتی صاحب چونکہ مختلف ریلیجیس پروگرام چلتے ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ اس کو جو عید قربان کا تہوار ہے اس کو آپ گلوبل باربیکیو پارٹی سمجھیں. بالکل, آپ اس میں چونکہ اتنی قربانی ہوتی ہے اور آپ اس میں ہر کسی کو انوائٹ کریں, اس میں ضروری نہیں ہے کہ صرف اپنے رشتہ داروں کو یا دوستوں کو, اور یہ بھی اس میں ضروری نہیں کہ صرف مسلم کمیونٹی کو, آپ کے ساتھ جو اگر نیبرز میں غیر مسلم لوگ رہ رہے ہیں آپ ان کو انوائٹ کریں, ان کو آپ کے کلچر کا پتہ چلے, ان کو یہ پتہ چلے کہ مسلمان بہت وسیع القلب لوگ ہیں جو مطلب کہ ہمیں اس طرح سے سرو کر رہے ہیں, ہمیں کھلا پلا رہے ہیں, اور مطلب ایک بہت اچھا پازیٹیو امیج اپنی کمیونٹی کا دے سکتے ہیں. بالکل, میں تو یقیناً بلاتا ہوں, اور میں تو اتنا اچھا کھانا بناتا بھی نہیں, لیکن پھر بھی بلا لیتا ہوں. وہ ایک چنوں کا سالن ہے, وہ چاٹ نہیں ہے, چاٹ تو تھوڑا بیسک ہوتا ہے, ایڈوانس چیز ہے, پتہ چلے گا انشاءاللہ. لیکن آپ کی بات سے بتاتے چلو, جو آپ نے کہا کہ جب سب کو بلاتے ہیں, ان کو کھانا کھلاتے ہیں, ان کو یہ کلچر کا پتہ چلتا ہے, اور اس کے علاوہ ان کو انفارم بھی ہو جاتا ہے. آئی تھنک ہمارے ہاں یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنے نیبرس کا خیال رکھیں کہ جب بھی کوئی پارٹی ہو, دوسرے دن ہو, عید ہو یا کوئی اور ہو, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے نیبرس کو ایک دن پہلے جا کے بتا دیں, بے شک وہ سیٹرڈے ہو یا سنڈے ہو یا فرائیڈے ہو. یہ اخلاقاً, تاکہ ہمارے گھر میوزک ہوگا, ہمارے گھر شور ہوگا, ہماری گاڑیاں زیادہ ہوں گی. آپ یقین کریں چھوٹے سے جسچر سے آپ کا پیار محبت بڑھتا ہے. فیملی جو ہے وہ تو کبھی کبھی ان سے ملاقات ہوتی ہے, اور لیکن جو آپ کے نیبرز ہیں وہ بھی آپ کی فیملی کی طرح ہوتے ہیں, اور پھر جب ہم ان کو انفارم کرتے ہیں اس سے آپ کا پیار ہوتا ہے, ٹرسٹ بڑھتا ہے, اور وہ آپ کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. بالکل, یہ بہت ضروری چیز ہے, کنسیڈریٹ بات ہے. بالکل, کہ کافی بار ہم سوچتے نہیں, اور وہ بھی آپ کی خوشی میں شامل ہونا چاہتے ہیں. آپ ان کو بتائیں گے کہ کتنے لوگ کیوں آ رہے ہیں بھائی, ہماری عید ہے, عید کیا ہوتی ہے, پھر آپ یو کین شیئر, یہ بہت اچھا اپرچونٹی شیئر کرنے کا سب کچھ. اور آپ کو اگر خدا نخواستہ کوئی آپ کی نیبرز میں بیمار ہے, کئی بار ایسا ہوتا ہے, اور اس کو تکلیف ہو آپ کے اونچی میوزک لگانے سے, تو آپ اپنا پلان جو ہے اس کو تھوڑا سا چینج کر لیں. یا آئی تھنک یہ چھوٹی اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ضرور ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور ایک اور چیز میں اپنے سارے ویورز کو یاد کرنا چاہوں گا, عید کے دوران مجھے پتا کیونکہ بے شمار کھانا بنایا جاتا ہے, بے شمار ڈشز بنائی جاتی ہیں, ہم بہت سب کو خوشی سے زیادہ کھانا چاہتے ہیں, انجوائے کرنا چاہتے ہیں, اور پھر اینڈ میں کافی چیزیں رہ جاتی ہیں. اور میں نے دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کافی کھانا ضائع ہوتا ہے, اور یہ رمضان کے دوران بھی کبھی کبھی افطاری کے وقت ضائع ہوتا ہے. تو ایک کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ اتنا کھانا بنائیں جتنا ہمیں پتہ ہے کھایا جائے, اور اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کوئی ایسی کوئی سوچ میں رکھیں کہ آپ نے یہاں کہیں تک پہنچانا ہے, کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہے, there won't be any wasted food. یہ ایک بہت ضروری چیز ہے, ہم سب کو یاد کرنی چاہیے کہ کھانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے, اس کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے, اس کو ہمیں انجوائے کرنا چاہیے, لیکن اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. بالکل, ہاں یہ خوبصورت. اور اسی طرح میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں, جہاں پہ میں رہ رہا ہوں, ہمارے بالکل پاس ایک اسلامک سینٹر ہے, اور وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے فوڈ بینک کا باقاعدہ نظام وہاں پہ بنایا ہوا ہے. مختلف فیملیز وہاں پہ جو ہیں یا لوگ ہیں, وہ اپنا مطلب کہ صرف ضروری نہیں کہ اگر آپ کا زیادہ بن گیا تو وہ ماہانہ بنیادوں پر جو گھر کا راشن ہے اس کے پیکٹ بنا کے ان لوگوں کے حوالے کرتے ہیں, اور ان کے پاس پوری لسٹ ہے کہ جو وہ لوگ ڈیزرونگ ہے ان تک پہنچاتے ہیں. تو اس طرح یقیناً مختلف جگہوں پر آپ جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, ان کے ارد گرد بھی اگر اس طرح کے فوڈ بینکس ہیں تو یہ لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں, ان تک پہنچائیں, تاکہ وہ جو مطلب کہ وہ لوگ ہیں معاشرے کے, اور اس میں یہ تشخیص نہیں کرنی چاہیے کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم, جو بھی ڈیزرونگ ہے, جس کے پاس کوئی ایسی سہولت نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے, تو آپ ان لوگوں تک پہنچائیں, کیونکہ ہم سب اللہ کی ایک ہی اللہ کی مخلوق ہیں, اور یہ ان کا ہمارا فرض ہے اور ان کا حق ہے کہ ہم ان تک
وہ چیزیں پہنچائیں جو ہمارے پاس ہیں لیکن دوسرے لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، اسپیشلی وہ لوگ جو گھر سے کافی دور ہیں، بے شک جو اپنے لیے کوکنگ نہیں کر سکتے. ہاں یہ ضروری پریزنٹرز کو تو چاہیے ان کو کھانا لا کے دیں، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو اچھے اچھے چنا کے سالن اور مختلف قسم کی چیزیں بنانی آتی ہیں. چلیں اب یہ تو کچھ کرنا پڑے گا مجھے لگ رہا ہے. بہرحال میں نے اسی لیے وہ گلوبل باربیکیو پارٹی کی بھی گلوبل باربیکیو پارٹی چلے باربیکیو ہوتی نا کوئی آئی تھنک کوئی ریڈ میٹ کی ہے کوئی اس طرح کی چیز بننی چاہیے. ہاں ویسے گوشت ہونا چاہیے آئی تھنک. بالکل بہرحال یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے. آئی تھنک یہ ساری چیزیں تھوڑی سی رسپانسبلٹی کے ساتھ بھی ہمیں سوچنا چاہیے. آئی تھنک یہ تھیم ذرا بن رہا ہے کہ عید ہم انجوائے کر سکتے ہیں, عید پہ ہم بچوں کے ساتھ اپنے سب کو, لیکن ان کو ساتھ ساتھ آپ ایک ایگزامپل دکھا رہے ہیں, آپ ان کو دکھا رہے ہیں کہ عید کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کو کیسے منانا چاہیے, اس کو منانا کیوں چاہیے, اور وائی اٹس امپورٹنٹ ٹو بی ہیپی, وائی اٹس امپورٹنٹ ٹو شیئر, لوگوں کے بارے میں کیوں ہمیں سوچنا چاہیے, خاص کر کے اس وقت پہ جب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے کتنی دی ہوئی کتنی نعمتیں ہیں ان کے پاس, ان کو دکھانا چاہیے. وہ غیر مسلمان ہیں تب بھی ان کو دکھانا چاہیے, ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. یہ ایک عید اپنے آپ کی ہم سب انجوائے کرتے ہیں, 1-2 بار 3 دنوں تک لوگ انجوائے کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سوچنا بھی ہے کہ ہمیں اس کا میکسیمم کیا کہتے ہیں ایک اپنی کائنڈ آف اوقات میں رہ کے اپنی پجت میں رہ کے اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی کرنا چاہیے. بالکل. اب یار میرے ساتھ آپ بیٹھے ہیں, ابھی میں نے سب سے سوال پوچھا, آپ سے پوچھنا چاہوں گا اپنی فیوریٹ عید میموری آپ مجھے بتائیں, اپنی کوئی یاد, آپ کی یادداشت میں جو بھی کوئی عید ہے جو کہ کوئی اچھی وجہ سے شاید کوئی بری وجہ سے آپ کے دماغ میں ہے, جس کی میں نے اپنی خسو والی سنائی تھی. ہاں بالکل آتی. ویسے تو عید کا تہوار ہے ہی ایسا, چونکہ سال میں 2 دفعہ آتا ہے, تو ہر عید کی اپنی کوئی نہ کوئی اس میں ایسی خاصیت ہے, لیکن خاص طور پہ بچپن کی جتنی بھی عیدیں تھیں وہ ہر ایک سے ایک بڑھ کر ہے. خاص طور پہ اس میں جب شروع عید کی نماز سے ہی وہ شروع ہو جاتا تھا, اس میں مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہماری سب سے بڑی جو ہوتی تھی عید کی نماز کے فوری بعد جی غبارے لینے ہیں, چونکہ ہم عید کی نماز جہاں پڑھتے تھے اس کے فوراً باہری سٹالز لگے ہوتے تھے مختلف چیزوں کے, تو اس سے جب تھوڑا تھوڑا بڑے ہوئے عیدی میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا. پہلے ظاہری بات ہے وہ بالکل بچوں والی ملتی تھی, پھر بچپن کی یاد پوری کرو, بچپن کی یاد پوری کرتے ہوئے غبارے کی میری آج پوری کر دی. اور بلکہ یہ میں جب نماز کے بعد نکلا تو وہی منظر میرے سامنے تھا کہ بچپن میں بھی غبارے ہوتے تھے, یہاں پہ اس طرح کا نہیں تھا. لیکن آپ کا بہت شکریہ, اور اسلام چینل اردو کا بہت شکریہ جس نے یہ غباروں کی تمنا پوری کر دی. بالکل. تو ایک عید میں واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں جو مجھے مطلب کہ باقی یاد تو بہت سے ہیں, لیکن ایک یہ یاد تھا کہ ہم جہاں پہ ہم رہتے تھے, لاہور سے میرا بھی تعلق ہے, تو لاہور کے مختلف علاقوں میں چھوٹے چھوٹے میلے لگتے ہیں, خاص طور پہ عید کے موقع پہ جہاں پہ جھولے بھی ہوتے ہیں, سٹالز لگتے ہیں. تو وہاں پہ مجھے جو بہت زیادہ شوق تھا وہ گھڑ سواری کا تھا. اچھا. وہ گھوڑے لے کے آئے ہوتے تھے لوگ, اور وہ بچوں سے پیسے لے کر ان کو گھڑ سواری کرتے تھے. تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کے وہ ساتھ ہاتھ پکڑ کے اس کو چلاتا تھا, اور جو بڑے ہوتے تھے وہ تھوڑا سا خود چلا لیتے تھے. تھا تو میں چھوٹا ہی, میں نے اس کو کہا نہیں یار تم رہنے دو, میں نے خود اس کو کرنا ہے. 1-2 چکر اس نے مجھے لگوائے, بہت سٹا نہیں تھا, لیکن میرا خیال تھا کہ میں ہینڈل کر لوں گا. میرا خیال ہے کوئی یہ 12-13 سال کی اس میں ہوگی. تو خیر میں نے اس کو پیسے دیے اور اس پہ بیٹھ گیا. اب وہ گھوڑا شاید وہ عید کی وجہ سے وہ بھی کسی مستی میں دوڑ گیا. ہاں وہ اس نے مجھے لیا اور وہ دوڑ گیا. اب میں اس کے ساتھ چمٹا ہوں, اور وہ محلے میں آپ گھوڑے پہ دوڑ رہے ہیں, وہ تو پورا فلمی سین نہیں ہو گیا, لگ رہا ہے بالکل. نہیں اس وقت نہیں تھے, لیکن چھوٹ جاتا نا یہ تو. دوڑنے کے ساتھ یہ بات ہے کہ وہ دوڑتے دوڑتے اس نے مجھے گرا بھی دیا. لیکن الحمدللہ چونکہ وہ گراؤنڈ تھا, میلہ لگا ہوا تھا, اور بچپن میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کو کھیلتے کودتے چوٹیں لگ بھی جائیں تو اس میں وہ بالکل احساس نہیں ہوتا کہ کوئی چوٹ لگ رہی ہے, کوئی اس طرح سے ہے. تو یہ ایک عید مجھے یہ یاد ہے. اس کے علاوہ یہ تو سب کو یادگار رہے گی بھائی, یہ تو سب کو یادگار رہے گی. میں تو نہیں بھولنے والا یہ والی عید, وہ والا گھوڑا جو عید کی مستی میں تھا. میں تو شاید کبھی گھوڑے پہ بیٹھوں گا نہیں, میں تو آپ نے ٹرامیٹائز کر دیا. بیٹھے کوئی بات نہیں, میں چلا اوے کیا گھوڑا, اور وہ ادھر دوڑ کے وہی لاہور کی سڑکوں میں. کنفرم بھی کر سکتے ہیں کہیں آپ عید کی خوشی میں مست تو نہیں ہے, اگر گھوڑے کے ساتھ انٹریکشن ہو ہاں تو پھر آپ یہ بھی پوچھ کے بیٹھ سکتے ہیں. اچھا سامع, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی پروگرام ختم ہونے کے قریب آ رہا ہے, تو میں آپ سے پوچھنا گا آپ جو ہمارے تمام ویورز اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو ایک ٹپ دیں عید کے لیے. عید کے دن ایک چیز وہ یاد رکھیں, ایک چیز وہ انجوائے کرنے کی کوشش کریں. میں ان کو یہی کہہ سکتی ہوں کیونکہ عید کا یہ کیونکہ جو بڑی عید ہے اس پہ کھانے پکانے کا زیادہ سلسلہ چلتا ہے. عیدیاں تو چھوٹی عید میں عید پیسہ زیادہ ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی کھانا ہوتا ہے, لیکن اس میں کچھ زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی ہماری خواتین حضرات یا مرد حضرات کوکنگ کر رہے ہیں تو
تو ان کے لیے یہ ایک چھوٹی سی ٹپ دوں گی کہ پلیز جب کھانا پکانے لگیں اپنے فیس پہ ایک بڑی سی اسمائل رکھیں, اسے ایک بڑا اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں کہ آپ نے کھانا بنانا, اسٹریس بالکل نہ لیں, کیونکہ جب آپ کھانا پکاتے ہوئے اسٹریس لیتے ہیں نا اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا دن آپ پہ اسٹریس رہتا ہے. تو بڑا ایزی ہو کے, بڑا خوش ہو کے کھانا بنائیں. اور پھر اس سے بھی زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ ہوسٹ ہیں اور آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں تو تب بھی بے شک آپ کو ہنسی آئے نہ آئے ایک اچھی سی اسمائل اپنے منہ پہ چپکا کے رکھیے, کیونکہ وہ اسمائل سے ہی ہوتا ہے کہ جو گھر میں آتے ہیں دے فیل ویری کمفرٹیبل. اور اگر یہاں ذرا سا بھی آپ کی اسمائل منہ سے ہٹی اور آپ نے ایسے کیا, آپ یقین کریں وہ دے فیل ویری انکمفرٹیبل کہ کیا ہوا کیا. تو اور وہ کھانے کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ ہر وقت ان کی دوسری نظر جو ہے نا اپنے میزبان پہ رہتی ہے, اس لیے اگر آپ میزبان ہیں, آپ یا کھانا بنایا ہے تو پلیز ڈونٹ فرگیٹ. بالکل بالکل یہ چیز ہمیں یاد رکھتی ہیں. احمد بھائی آپ نے بھی تو آپ نے ہمیں ایک یادگار اسٹوری سنا دی, یہ تو اب سب یاد رکھیں گے. اور انشاءاللہ یہ اسمائل والی بات پہ یہ اچھی نوٹ ہے اس چیز کو ختم کرنے کے, اس پروگرام کو ختم کرنے کے لیے. یہ اسمائلنگ جیسے کہ انگلش میں کہتے ہیں اسمائل اٹس اے سنہ, ٹھیک ہے, اسمائلنگ از اے سنہ, سو ریممبر دیٹ. اب مجھے امید ہے ناظرین کہ آپ لوگوں نے ہماری عید کا یہ پروگرام انجوائے کیا ہوگا. ہمارے ساتھ آپ نے عید گزاری. شاید آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں کے ساتھ اپنی فیملی نہیں ہے, جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ اس وقت نہیں, آپ کی فیملی شاید کسی اور ملک میں, آپ کہیں اور ہیں, لیکن اگر آپ نے اپنی عید ہمارے ساتھ گزاری ہے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا, ہمارے ساتھ ٹائم گزارا. انشاءاللہ آپ اپنی دعاؤں میں بھی ہمیں یاد رکھیے, ہم بھی انشاءاللہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی کوشش کریں گے. اسلام چینل اردو کے تمام پروگرام پہ آپ جتنے بھی آپ لوگوں نے گیسٹ آج دیکھے ہیں سب کو آپ دیکھ سکیں گے اسلام چینل اردو کے جو ابھی پروگرامز چل رہے ہیں اور جو انشاءاللہ آگے بھی شروع ہوں گے, اور ان میں انشاءاللہ میں بھی شامل ہوں گا, شاید پتہ نہیں, دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا, آپ سب کو بہت بہت اسلام چینل اردو کی ٹیم کی طرف سے عید مبارک. ہم سب کی طرف سے ادھر آج کے لیے السلام علیکم.